کرنا آئین ایمان ہے. بے شک جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی ایمان زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا. بے شک. تو آپ لوگوں میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جیسے کم محبت ہے؟ نہیں، اس سے جیسے محبت کم ہو ایسا بھی کوئی ہے مجمع میں؟ کوئی نہیں. جان سے، مال سے، اولاد سے، دنیا کی ہر شے کے مقابلے میں سرکار سے زیادہ محبت ہو تبھی آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. بے شک. سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بے شک. تم میں کا کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ پیارا نہ سمجھے، اپنی اولاد بلکہ سارے لوگوں سے پیارا جب تک مجھے نہیں سمجھے گا کامل الایمان نہیں ہو سکتا. تو آپ کو حضور سے محبت ہے، اگر محبت نہیں تو مومن نہیں. اور خوب محبت ہے، زیادہ محبت ہے، کم تو نہیں ہے. بولو نہیں نا. تو جب محبت زیادہ ہے تو اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. خوشی چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے، زبان سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، عمل سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. تو ذرا تڑپ کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اور اپنے رب کی خوشی کی خاطر بلند آواز سے ایک بار بولیے تو سبحان اللہ. تم کیوں کمزوری سے بولتے ہیں؟ اور ایک بار بلند آواز سے سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے ایک بار سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بیٹے اب تم بھی جھنڈے اپنے سمیٹ لو اور دل میں نکالنا، اور دھیان سے سنو بیٹھ کے. ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یعنی بے شک تم سب کے پاس اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا نور آ گیا اور روشن کر دینے والی کتاب تم سب کے پاس بے شک آیا. حضرات رب فرماتا ہے تم سب کے پاس آ گیا. اب چاہے وہ ماڈوی کا مومن ہو اس سے پوچھئے کس کے تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں؟ بولو آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. انجار کے لوگوں کے پاس آیا، لونی شریف کے لوگوں کے پاس آیا، کانڈلا کے لوگوں کے پاس، گاندھی دھام والوں کے پاس، بولو پور بندر والوں کے پاس، راجکوٹ والوں کے پاس، جام نگر والوں کے پاس، احمد آباد والوں کے پاس اور جوکھن پور والوں کے پاس آیا، بریلی شریف والوں کے پاس آیا. صرف ہندوستان کی بات میں نہیں کرتا، پوری دنیا میں جس ملک میں اہل ایمان بستے ہیں کسی ایک سے بھی پوچھئے کہ تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں آیا،
تو ہر شخص بولے گا میرے پاس نور آیا. ہندوستان والوں ہی سے نہیں، اگر قبرستان والوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے ہمارے پاس نور آیا. سبحان اللہ. ایک نور اور ساری کائنات میں اسی کا ظہور. ایک ہی نور ہے اور ساری کائنات میں وہی جلوہ گر ہے. ساری کائنات میں اسی کی روشنی ہے. ہر دل اسی سے چمک رہا ہے. ہر جان کو اسی سے سکون مل رہا ہے کہ وہ نور سب میں جگمگا رہا ہے. مگر دیکھنے والی نظر چاہیے. ہر جگہ وہی جلوہ گر ہے. ساری کائنات میں وہی جلوہ گر. اور یہی معنی ہے حاضر و ناظر کے. سب جگہ وہی نور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. دیکھنے والی نظر چاہیے. جس کے پاس نظر ہو وہ دیکھ سکتا ہے. جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھا وہی جلوہ شہر بشہر ہے. وہی اصل عالم و دہر ہے. اللہ یا رسول مرحبا بولو نا زور سے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے. وہی اصل عالم و دہر ہے. وہی بحر ہے وہی نہر ہے. وہی بحر ہے وہی نہر ہے. وہی باٹ ہے وہی دھار ہے. ساری کائنات میں اسی کا ظہور. فرماتا ہے تم سب کے پاس آ گیا. تم سب کے پاس حضرات نور آ گیا. اب ایک آیت اور سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا. جیسے ہم نے تمہارے اندر رسول بھیج دیا. تمہارے اندر رسول بھیجا. یہ لفظ فیکم پر غور کریں. تمہارے اندر. اب اس سے صرف صحابہ کرام ہی مراد نہیں ہے. کوئی یہ کہنے لگے کہ ساتھ ہمارے اندر تو نہیں آئے صحابہ کے اندر آئے تھے تو اس بے ایمان سے آپ کہہ سکتے ہیں کیوں؟ تو کہے گا تم کے مخاطب وہی صحابہ کرام ہیں. انہی سے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر ہم نے رسول بھیجا. یہ ضمیر مخاطب ہے تو یہ خطاب انہی صحابہ سے ہے. تو ہم کہیں گے کہ پھر اقیم الصلاۃ کا خطاب کس سے ہے؟ نماز قائم کرو یہ کس سے اللہ نے فرمایا؟ پھر یہ بھی صحابہ سے ہی خاص ہو گیا تو تمہاری چھٹی ہو گئی. پھر اللہ پاک نے فرمایا آمینو ایمان لاؤ یہ کس سے فرمایا؟ اس دور کے لوگوں سے فرمایا تو تمہاری چھٹی ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے مخاطب خاص ہوتا ہے مگر خطاب عام ہوا کرتا ہے. کسی خاص زمانے کا کوئی ہو مگر خطاب قیامت تک کے لیے عام ہے. اس کا مخاطب صرف صحابہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم بھی ہیں اور قیامت تک ایمان والے سب مراد ہیں. تو اللہ پاک فرماتا تم میں تمہارے اندر ہم نے رسول بھیج دیا. تو جیسے عرب میں اس نے رسول بھیج دیا وہی رسول عجم میں بھی بھیج دیا. جیسے مکہ شریف میں بھیجا ویسے ہی مدینہ شریف میں بھیجا. ویسے ہی بغداد شریف میں ویسے ہی بریلی شریف میں ویسے ہی ماڈوی میں ویسے ہی کچھ میں. ساری کا
اللہ نے ایک ہی رسول بھیجا، تو جب ایک رسول بھیجا تو ساری کائنات میں وہ رسول موجود ہوا، اور جب ساری کائنات میں موجود ہوا تو وہی رسول حاضر بھی ہوا، ناظر بھی ہوا۔ اس زمانے ہی میں نہیں، آج بھی موجود ہیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے، تو حضور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اس پر تضمین کے 3 مصرے میں نے کہے، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ۔ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ سگی احمد جوکھنپوری۔ وہ نور اللہ نے بھیجا سب کے بعد، ہر نبی کے بعد، ہر رسول کے بعد، ہر پیغمبر کے بعد بھیجا، مگر پیدا سب سے پہلے کیا، سبحان اللہ، پیدا سب سے پہلے کیا۔ ہر نبی سے پہلے وہی نور بنایا، ہر رسول سے پہلے وہی نور پیدا کیا، ہر پیغمبر سے پہلے وہی پیدا کیا، آخر سب سے پہلے پیدا کر کے سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ توجہ ہے؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اب ہمارا بھی دل لگ رہا ہے، اور جب ہمارا دل لگنے لگا پھر تو انشاءاللہ کتنے ساتھ چالاک لوگ ہیں، حد ہو گئی صاحب، کمال ہو گیا۔ حاجی احمدو صاحب کمال ہو گیا، ہم آدھا جملہ بول رہے ہیں تو پورا جملہ وہ کر رہے ہیں۔ آپ بول رہے تھے نا سو رہے ہیں، واہ بھی جگہ دیا، جگہ دیا، واہ واہ واہ، میرا دل لگ گیا تو انشاءاللہ دل میں آپ کے وہ خوشی پیدا ہوگی کہ اس خوشی کو بھلا نہیں سکیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو 8 سال پہلے ہم تقریر کر کے گئے تھے تو کیسٹ والے کا بڑا عالی شان مکان بن گیا، اتنی کیسٹیں بکی تھی۔ ہاں بے شک بے شک، کمال ہے۔ مبارک پور میں ایک مرتبہ ہم نے